بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آسان طریقہ کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھیں 786 اس کے عدد کے مطابق. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اس کے عدد کے مطابق 786 مرتبہ شروع کریں اور 70 دن تک پڑھیں. 70 دن تک 786 مرتبہ. جب یہ 786 مرتبہ کی تعداد مکمل ہو جائے نا, اس میں اور شوق پیدا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مکمل حصار بھی ہے, سبحان اللہ, ایک برہنہ تلوار بھی ہے. اللہ اکبر. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عامل کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اگر کوئی شخص بسم اللہ کا عمل کر لیتا ہے, اس کے اندر یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جس سمت اپنی نظر اٹھاتا ہے نا, جو صاحب دعوات ہوتا ہے بسم اللہ شریف کا, جس سمت نظر اٹھاتا ہے جہاں تک وہ دیکھتا ہے نا, وہاں تک شیاطین چل جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس سمت وہ دیکھتا ہے, اور جس جگہ پر بسم اللہ کا عامل رہتا ہے اس جگہ پہ کوئی جادوگر ٹک نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو 70 دن پڑے گا یہ عامل ہو جائے گا. یہ ابتدا کرے گا, ابتدا ہے ابھی, یہ اس کی ابتدا ہے ابھی. ورنہ بسم اللہ شریف اگر دیکھا جائے ہمارے سلسلے میں جو ہم سے پڑھوائی گئی ہے وہ 19,000 مرتبہ ہی پڑھوائی گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل ابتدا میں 1900 مرتبہ بھی ہم نے پڑھی ہے. 786 مرتبہ ہم نے پڑھی, اپنے دن مکمل کیے. پھر 1900 مرتبہ پڑھی, پھر دن مکمل کیے. پھر 19,000 مرتبہ پڑھی اور اپنے دن مکمل کیے. یہاں تک کہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر 40 سال پرانا جادو ہو, کتنے سال؟ 40 سال. 40 سال پرانا جادو ہو, 100 سال پرانا جادو ہو, اس گھر کا کوئی ایک فرد بسم اللہ کا عمل کر لے تو وہ جادو جڑوں سے نکال کر پھینک دیتا ہے, جیسے درخت کو نکال کے پھینک دیا اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ کی روحانیت میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ اکبر. یہ تو میں عملیات کی بات بتا رہا ہوں. روحانیت کی طاقت تو ایسی ہے, یہ عالم ملکوت و لاہوت کی سیر کرا دیتی ہے. اللہ اللہ اللہ. بسم اللہ کی جو سواری ہے نا, جب یہ اپنے سوار کو لے کے جاتی ہے, اس کی جو روحانیت ہے وہ ایک براق کے مانند ہے. اللہ اللہ. تو یہ آپ کے شاگرد مطلب میرے شاگرد نہیں تھے, وہ میرے پیر بھائی تھے. وہ تو پیر بھائی تھے. اب آپ کے جو شاگرد ہیں, آپ کے مریدین ہیں, آپ سے محبت ہیں, ان کو آپ یہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 مرتبہ پڑھنا شروع کیجئے, تو آپ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جائیں. 70 دفعہ نہیں, 786 مرتبہ پڑھیں. 70 دن تک 786 مرتبہ ہر شر سے محفوظ ہو جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی معاملات ہوں گے, جادو ہوگا, وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گا. اگر بندہ اس میں پورا مکمل ہونا چاہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ 1900 مرتبہ شروع کرے اور پھر اس کو 40 دن مکمل کرے. صحیح. ٹھیک ہے, 1900 مرتبہ 40 دن مکمل کرے. یہ 786 کے عمل کے بعد کی بات ہے. 786 کے عمل کے بعد کی بات ہے. دوسرا یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس کے عامل بننا چاہتے ہیں, عمل جو عمل کرنا چاہتے ہیں, علاج جو سیکھنا چاہتے ہیں بسم اللہ سے. صحیح. حضور میں یہاں پر رو کر آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ ترک جلالی جمالی کے ساتھ ہے یا ایسے ہی پڑھتے رہیں؟ نہیں, یہ پرہیز کے ساتھ کیا جائے گا. پرہیز کے ساتھ کیا جائے گا. اس میں ترک جلالی بھی ہوگا اور ترک جمالی بھی ہوگا. سر دست یہ بتا دیجئے گا کہ ترک جلالی کیا ہے, ترک جمالی کیا ہے؟ دیکھیں, ترک جلالی شاہ صاحب ہر وہ چیز کہ جس سے جلال ظاہر ہو. جلال ظاہر ہو جس سے. ٹھیک ہے, جیسے ہم جانور ذبح کرتے ہیں, اس سے جلال ظاہر ہو اس سے جلال ظاہر ہو رہا ہے نا. جی. جو چیز کاٹی جائے صحیح, تو اس سے جلال ظاہر. جیسے ہر قسم کا گوشت ہو گیا, گوشت, جیسے مچھلی ہو گئی, ٹھیک ہے, گائے کا گوشت ہو گیا, ہر قسم کا جو حلال گوشت ہے نا, جی, اس کا پرہیز کرنا, یہ جلالی میں آتا ہے. جلالی میں. ہاں. اب انڈا ہو گیا, جی, ٹھیک ہے, کچی پیاز ہو گئی,
کچی پیاز کھانے سے تو حضور نے بھی منع فرمایا ہے نا کہ جو کچی پیاز کھائے وہ پھر ہماری مسجد میں نہ آئے، یعنی بغیر کلی کیے، بغیر کلی کیے نہ آئے. جی. تو مطلب یہ ترک جلالی کا ارشاد فرمایا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جی. اچھا پرہیز کیوں کراتے ہیں؟ ہاں یہ اصل بات. پرہیز کی کیا وجہ ہے؟ جی. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ہر چیز تمہارے لیے حلال کر دی ہے تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ جی. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں. جی جی. لیکن یہ بات جانیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو بخار چڑھتا ہے، تو وہ روٹی کیوں ترک کرتا ہے؟ جبکہ روٹی تو حلال ہے. صحیح. کیوں چھوڑی اس نے روٹی کو؟ اس لیے کہ اس کی بیماری شدت اختیار نہ کر جائے. صحیح. تاکہ دوا جلد اثر کرے، معدے پر کم بوجھ پڑے. معدے پہ کم بوجھ پڑے. اب اس نے پرہیز ساری زندگی کرنا ہے کیا؟ نہیں. کب تک کرنا ہے؟ بیماری تک. اس کے بعد کھائے، کلو بشربو، کھاؤ پیو. کھاؤ پیو، اس کی نعمت کا چرچا کرو. سبحان اللہ. شاہ صاحب، میں نے اپنی زندگی کے، میں اگر آپ کو چند لفظوں میں سمیٹ کے بتاؤں نا کہ مجھے کامیابی کب اور کیسے ملی، میری اس راستے میں کب کامیاب ہوا، کہ جب مرشد نے پرہیز کی اہمیت بتائی. اگر میں ساری زندگی پڑھتا اور پرہیز نہ کرتا تو شاید کامیاب نہ ہوتا. اللہ اکبر. پرہیز اس حد تک ہمارا ہوا کہ عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا بھی نہیں کھایا ہم نے. اللہ اکبر. یہ کون سا پرہیز ہے حضور؟ اس کو جلالی کہیں گے، جمالی؟ میں وہی سمجھاتا ہوں نا کہ عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا بھی نہیں کھایا، کہ اپنے ہاتھ سے جو کھانا ہے، جو تم پرہیز میں ہو تو تم اپنے ہاتھ سے بناؤ اور اپنے ہاتھ سے کھاؤ. تو کارخانے میں ہم خود بناتے تھے، وہ خود کھاتے تھے. اللہ اللہ. اور جس دن نہیں بناتے تو اس دن کھانے کو نہیں ملتا تھا ہمیں. سبحان. لیکن یہ بسم اللہ شریف کا عام آدمی بھی کرنا چاہ رہا ہے، برکت کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کو بھی یہ ترک ضروری ہے؟ وہ برکت کے لیے 360 بار پڑھے، اس کو بھی کوئی ترک ضرورت نہیں ہے. اچھا. ہاں 360 بار بھی پڑھے گا نا تو اس کو وہی برکتیں ملیں گی. مطلب وہ یہ کہے کہ میں حضرت صاحب کا سے برکت لینا چاہ رہا ہوں، انہوں نے سکھایا بسم اللہ، اور وہ ترک کی طرف جانا تو بڑا مشکل آزمائش ہو جائے گی. تو مطلب جو علاج معالجے کے لیے چاہ رہا ہے اس کو ترک کرنا ضروری ہے. جو معالج بننا چاہ رہا ہے، جو عامل بننا چاہ رہا ہے، صحیح، جو اس کے ذریعے لوگوں کے علاج کرے گا، اس کے لیے پرہیز ضروری ہے. اور جو روحانیت کے راستے میں جو برکت کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، ثواب کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کے فیوزات حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو، فیملی کو، سب کو محفوظ کرنے کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سلسلے کی بسم اللہ شریف کی برکت ان کو ملے، صحیح، ہماری اجازت سے ملے، تو وہ 360 بار پڑھیں، انشاءاللہ ان کو وہی برکتیں ملیں گی. اس میں پرہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اچھا، اب کوئی شخص اس کا عامل ہو گیا ہے، عامل بننے کے لیے تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ ایک تو 70 دن تک اس نے پڑھا ہے 786 مرتبہ، اس کے بعد 1900 مرتبہ اس نے شروع کیا ہے. اب وہ شخص جو سورہ بسم اللہ شریف کو عمل میں لانا چاہتا ہے، اس کا عامل بننا چاہتا ہے، جی جی، اس کے بعد اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ پھر وہ 1900 مرتبہ نا 40 روز تک پڑھے. اس کو عامل کب کہیں گے کہ وہ عمل اس کے کب تک اس میں تاثیر پیدا ہوگا؟ دیکھو، عامل تو عمل کرنے والے کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ایسے عمل کرنے والے کو کہا جاتا ہے جو متواتر کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک ہفتہ پڑھی دوسرے ہفتے چھوڑ دی. مداومت جو رکھ رہا ہے. مداومت سے مطلب یہ کہ اس کو کنٹینیو کر رہا ہے، کیونکہ ہر دن دوسرے دن سے ایسے جڑا ہوا ہے زنجیر کے مانند. صحیح. اب جس دن اس نے نہیں پڑھی اس دن اس کی زنجیر کھل گئی، اس کے کسی کام کی نہیں ہے. اللہ اکبر. صحیح صحیح. 1900 مرتبہ پھر 40 دن مکمل کر لے، اور پھر اس کو اور قوت پہ لے کے جانا چاہتا ہے وہ اس کو، تو پھر وہ 3125 مرتبہ پڑھ لے 40 روز تک. 1.25 لاکھ ہو گئی. جب 1.25 لاکھ بسم اللہ شریف پڑھ لی تم نے، پھر تم 19,000 مرتبہ پہ آؤ گے. 19,000 مرتبہ؟ جی. 19,000 مرتبہ پڑھنا آسان نہیں ہے بسم اللہ شریف روزانہ، کہ زبان موٹی ہو جاتی ہے. بالکل پڑھی ہے کہ بندہ پڑھ بسم اللہ ہوتا ہے لیکن نکل کچھ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل، کیونکہ یہ کیفیت وہی بتا سکتے جو گزرا ہو.
جی خیر، آپ کی برکت سے ہم بھی گزرے ان کیفیات سے. حضور سوال میرا وہیں پر ہے. ایک شخص ابتدا آج چاہ رہا ہے کہ آپ اتنی ساری برکتیں بتا رہے ہیں، اس شخص کو عمل کرنا چاہ رہا ہے وہ، کہ اس سے وہ علاج کرنا چاہتا ہے، معالجہ کرنا چاہتا ہے، اس کی برکتیں لینا چاہتا ہے. عام آدمی تو 360 دفعہ پڑھ رہا ہے، 786 مرتبہ پڑھ رہا ہے. وہ اس کا عمل میں تاثیر کب سے پیدا ہونے شروع ہوگی؟ وہ بسم اللہ پڑھ کر کسی کو دم کرے، فائدہ ہونا شروع ہو، وہ کسی کا علاج کر سکے. اس کے لیے کتنا پڑے گا؟ وہ 1900 مرتبہ. 786 جو 70 دن تک پڑھا، اس میں کوئی اس کا ابتدا نہیں. اگر کوئی اس کا عمل کرنا چاہتا ہے وہ ڈائریکٹ 1900 سے شروع کر دے. جو علاج کے لیے شروع کرنا، جو علاج کے لیے کرنا، جو اس کا عمل کرنا چاہتا ہے، جو اس کا عامل بننا چاہتا ہے، عامل بننے کے وہ لیے 1900 مرتبہ شروع کرے. 786 نہ کرے. 786 اور 360 عام لوگوں کے لیے وہ سٹارٹر ہے. وہ سٹارٹر ہے، سمجھ لیں. جی. لیکن فیض وہ اچھا، اس کو فیض و برکت ایسے کہ جب اس کو اجازت ہوئی، فیض شروع اسٹارٹ ہو گیا. یعنی کہ تم نے اجازت لی تو رجسٹر کے اندر تمہارا نام لکھ دیا گیا، بابا شاہ گیلانی. صحیح. اب رجسٹر میں تمہارا نام آ گیا، تمہارا میٹر چالو ہو گیا. سبحان اللہ. تو اب وہ عمل کرنا اس نے 1900 مرتبہ 40 دن تک پڑھ لیا. اب وہ اس نے بے موکل نارملی برکت کے لیے پڑھ لی ہے. اب وہ اس سے کیا کیا کام لے سکتا ہے؟ اچھا، اب وہ مزید قوت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ عامل تو کہلائے گا. 1900 مرتبہ 40 دن کر لیا، وہ عامل ہو گیا. آگے کی قوت لینے سے پہلے کی قوت کا کیا کرے گا، اس کا بتائیے پہلے. اس کی قوت سے بھی یہ کر سکتا ہے کہ وہ مریض کو دم کر کے دے دے، جی. کسی کا اتارا کر دے. آئی بس سمجھ میں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو شخص بسم اللہ کا عمل کر لیتا ہے نا، پھر اس کے منہ سے جو نکلتا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ سے پورا کرتا ہے. یہ اس کی برکت ہے. کن کی تجلی ہے. بالکل کن کی تجلی ہے اس میں. اللہ اکبر. بالکل. کیونکہ اس میں کن کا جو نون ہے نا، وہی رحمان کا نون ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ عارف کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ایسا ہے جیسے رب کا کن فرمانا ہے، فیکون، وہ ہو گیا. بس یہ صفات پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے اس کے. سبحان اللہ. تو وہ اب آگے آپ فرما رہے ہیں کہ 1900 مرتبہ اس نے 40 دن کر لیا، پھر آگے کیا کرے گا؟ وہ عمل کے لائے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی جو نوری مخلوق ہے نا، جی، میں اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، اس کو بلانا چاہ رہا ہوں، اس کو حاضر کرنا چاہ رہا ہوں، یا اپنی قوت کو اور بڑھانا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے 1900 مرتبہ 40 دن پڑھ لی، آپ جس پہ دم کرو گے وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ جس پہ وہ کرو گے وہ فائدہ ہو جائے گا. اب بولو یار میں کر تو رہا ہوں، لیکن اب میں کسی سے بلا کر اور پھر اس کی ڈیوٹی لگواؤں تاکہ مجھے کوئی خبر دے. باموکل. وہ پھر باموکل کی جائے گی. تو خبر دے مطلب خبری موکل. خبری موکل باموکل اس کا بہت زبردست ہے. اس کا کچھ تعلیم فرمائے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نا 19 سردار ہیں. 19 سردار ہیں. اور وہ 19 سردار ہیں کہ جن کے ماتھے تمام اس کی ماتھے جو مخلوقات ہیں نا، وہ ان کے تابع. صحیح. ان کے تابع ہیں. جب انسان باموکل بسم اللہ کا عمل کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے ان کی روحانیت سے استفادہ حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب وہ باموکل کرتا ہے نا تو پھر وہ مانوس ہوتے ہیں، یعنی کہ محبت میں آتے ہیں، اس کی خوشبو میں آتے ہیں اس کی. صحیح. اب باموکل عمل ہے کیا؟ وہ ہے عجب یا جبرائیل بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف یہ عظیمت. یہ بندہ اس وقت پڑھے گا کہ جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1.25 لاکھ کر چکا ہوگا. صحیح. اب آپ نے 1.25 لاکھ نہیں کری، اب باموکل کر رہے ہو تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. کیونکہ آپ ایک مثال کے طور پر آپ ایک شخص کو نہیں جانتے، جی، آپ اس کو نہیں پہچانتے، آپ اس کو بلا رہے ہو. پہلے جان پہچان تو ہو جائے، پھر دعوت کریں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو شادی جو اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ تمہاری جان پہچان ہو جائے، وہ تمہیں دیکھ لے، تم اس کو دیکھ لو، سن لو، سب کچھ ہو جائے، اس کے بعد پھر ملاقات کے لیے آ جاؤ، بھائی میٹنگ کرنا ہے. صحیح.
لیکن اس کے لیے بھی بڑی ریاضت اور جگر چاہیے بسم اللہ کے موکل کے لیے. عجب یا جبرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجب یا جبرائیل بحق بسم اللہ الرحمن. عجب یا جبرائیل بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ یہ 1900 مرتبہ. 1900 مرتبہ 40 روزانہ روز عشاء کے بعد. عشاء کے بعد. اس میں ترک جلالی جمالی تو بالکل لازمی ہے. اچھا یہ اگر قبرستان میں پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. مطلب اچھا بہتر زیادہ ہے. ہاں خواتین کر سکتی ہیں؟ خواتین گھر میں کریں گی اپنے, اور خواتین گھر میں اس جگہ کریں گی, اس کمرے میں کریں گی جس کمرے میں بچے نہ آتے ہوں. بچے نہ آتے ہوں. صحیح. کیونکہ جب وہ کم کرے گی اس کے بعد کمرے کو لاک کر دیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو 1900 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ سے اجازت لے لیں؟ بالکل وہ اجازت لیں گے. اجازت لیں گے. اور پھر جو با موکل کر رہا ہے وہ اس طرح سے آپ سے اجازت لے کے اب 1900 مرتبہ یہ اس نے روزانہ پڑھنا شروع کیا. کتنے دن؟ 40 دن. 40 دن مکمل. 40 دن میں پھر موکل حاضر ہوں گے, اس کی روحانیت حاضر ہوگی. سادی بسم اللہ پڑھے گا یعنی کہ مانوس ہوگی. صحیح. اب جب وہ باموکل کرے گا نا پھر وہ کیفیات ہوں گی, پھر وہ حاضری ہوگی. ہمارے ایک پیر بھائی تھے جن کا میں نے بتایا آپ کو, تو وہ باموکل عمل کر رہے تھے, عمل کو بلانے کے لیے نا. تو وہ بتاتے ہیں اپنا واقعہ کہ کہنے لگے میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھے ہوئے نا, اس وقت کی بات ہے آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کی. تو وہ عمل پڑھ رہے تھے باموکل. اچھا وہ کیا دیکھتے بیٹھے پڑھ رہے ہیں, پڑھائی میں اتنے گم ہو گئے کہ ان کو فون کی گھنٹی بجی. کیا فون کی گھنٹی بجی؟ جیسے وہ پہلے گھر میں PTCL فون لگے ہوتے تھے نا, صحیح صحیح. فون کی گھنٹی بجی. اب انہوں نے بے ساختہ ایسے فون اٹھایا اور کہنے لگا ہاں ہیلو بولو. تو اس نے بولا السلام علیکم. اس نے کہا زور سے بولا, آواز نہیں آ رہی. اس نے کہا میں زور سے بولوں گا تیرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. موکل کا فون آ گیا. یہ مشاہدہ. اور یہ میں حضور سے پوچھنا, آپ سبحان اللہ, میں حضور بتائیں گے تمہیں. بے ساختہ. اور جب اس کا تسلط ٹوٹا کوئی فون نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اس نے کہا زور سے بولو نا تیرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. اللہ اکبر. مطلب موکل فون بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. نہیں وہ یہ فون تھا کہ نہ وہاں فون موجود تھا نہ کچھ تھا. اس وقت تو کسی کے پاس فون ہی نہیں ہوتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ اس پیر بھائی نے بھی مجھے بتایا اور میاں حضور نے بھی بتایا. صحیح. تو موکل جب آ جائے تو اس سے بات چیت کیا کریں گے؟ اس کی پھر ایک ترتیب طریقہ کار ہے. پھر وہ مناسب نہیں ہے لائف میں بتانا نا. سبحان پھر جو کوئی کرے گا پھر وہ رابطہ کرے گا. خاصاں دیگل آما آگے نہیں مناسب کرنے, یہاں یہ بات ہے. سبحان اللہ. تو وہ اب اس نے سارا کچھ کر لیا, اب وہ علاج کرنے بیٹھا ہے. تو علاج کے 2-3 طریقے اگر آپ ارشاد فرمائیں. بالکل بالکل آپ پوچھیں. وہ اچھا تشخیص کیسے کرے گا؟ مطلب وہ اب بیٹھ گیا ہے, اس نے کچھ پڑھا ہے, تو وہ تشخیص کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تشخیص کیسے کرے؟ اچھا دیکھو تشخیص تو میں عام لوگوں کے لیے بتا دیتا ہوں. اب ہر بندے کو نا یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار مجھ پہ کچھ ہے تو نہیں, طرح سے بخار چڑھتا ہے یا طبیعت بوجھل ہوتی ہے یا گھر کے اندر کوئی خون کی چھینٹیں آ جاتی ہیں یا کوئی ایسے معاملات آ جاتے ہیں, تو بندے پہ بولتے ہیں یار اب کوئی اچھا بندہ ڈھونڈے جس سے ہم پوچھیں جی کہ جو ہمیں بتا سکے. تو پھر وہ غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں. تو ان کے لیے سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کیا طریقہ سمجھاؤں, گھر کو چیک کرنے کا یا مریض کو چیک کرنے کا یا کیا کرنے کا؟ دونوں آپ جو بولو. دونوں ارشاد فرماتے ہیں. اچھا وقت اگرچہ ہمارا بہت زیادہ گھنٹے کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ آپ اس ٹاپک کو پورا کریں تو میں 2-4 طریقے آپ سے سیکھنا چاہوں گا. اچھا دیکھیں, اب جیسے مثال کسی مریض کو چیک کرنا ہے, یہ عام لوگوں کے لیے, خاص کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی, عام لوگوں کے لیے یہ جی. آپ نے کرنا یہ کہ جو نیلے رنگ کا دھاگا ہوتا ہے نا, کتنے نیلے رنگ کا, نیلے رنگ کا دھاگا, آپ نے مریض کو کھڑا کیا, اس کے سر سے لے کے پیر تک ایک تار لیا, پھر اسی کو دوسرا تار لیا, پھر تیسرا تار لیا, ایسے اس نے 19 تار لے لیے. اچھا پیر سے مراد یہ ہے کہ انگوٹھا ہے یا گٹے؟ انگوٹھا. صحیح, انگوٹھا. تو پورا لے لیا. کتنے تار لیے؟ 7. 19 تار ہیں.
بسم اللہ سے کام کر رہے ہیں نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کے بعد جب ہم نے لے لیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے بسم اللہ پڑھ کے ایک ایک بار بسم اللہ پڑھ کے اس کے اندر 19 گرہیں لگا دی. صحیح ہے. کیا کرا؟ 19 گرہیں لگا دی. 19 گرہیں لگا دی. اب اس کے بعد اس مریض کو وہ اپنے سرانے رکھ کے سو جائے, خود کر لے عام بندہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے وہ اس کو جب گرہیں لگائے گا نا, گرہیں لگا کے تیار کر لیا اس نے, تو وہ اس کو ناپ لے. دم کر کے جو گرہ لگائی ہے, گرہ لگا دی, اب ناپے اس کو سونے سے پہلے اس کو ناپے کہ تقریباً 5 بالش 3 انگل ہوئی, 1 انگل ہوئی, 4 انگل ہوئی, 5 انگل ہوئی, کیا ہے وہ یاد رکھ لے اپنے پاس, ایک پرچے پہ لکھ لے کہ یہ جو میں نے رکھا ہے اس کا سائز یہ ہے. رکھ دیا. صحیح ہے. سو گیا. جی. اب وہ جب صبح سو کر اٹھے گا اپنے اوپر سے اتارے گا, اتارنے کے بعد دوبارہ ناپے گا, اس کو دوبارہ ناپے گا. اگر 1 انگل کم ہوئی تو تعویذات ہے. صحیح. 2 انگل کم ہوئی تو اس کے اوپر جادو ہے. 3 انگل کم ہوئی تو اس کے اوپر سفلی عمل ہے, ہندوانی عمل ہے. 4 انگل کم ہوئی تو کالا جادو ہے, ایسا جادو کیا ہوا کہ جو اس کی موت کا سبب بنے. صحیح ہے. 5 انگل کم ہوئی تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر اگور ہے. اچھا, یہ والے سارے یہ تشخیص عام لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں, کہ اس کو تو اگور بھی نہیں پتا ہوگا, آپ نہیں پتا ہوگا, لیکن یہ انگلیاں دیکھ کے نا وہ کر لے گا. ویڈیو دیکھنی پڑے گی اگور کیا ہے. اگور میرے اس میں ہے موجود, میں نے بتایا فائدہ ہے. اچھا, اب 1 انگل بڑھ گئی, اب بڑھنے پر آ جائیں. اب بڑھنے پہ آ جاؤ نا. جی. اب 1 انگل بڑھ گئی تو اس کے اوپر گندی نظر ہے. صحیح. 2 انگل بڑھ گئی تو اس کے اوپر آسیب کی نظر ہے, آسیب ہے. 3 انگل بڑھ گئی تو اس کے اوپر چڑیل کا سایہ یا پھر شیاطین جناتوں کے جو بڑے قوت کے حامل ہوتے ہیں نا, ان کا اثرات ہے اس کے اوپر. اور جب 4 انگل جب بڑھتی ہے نا تو پھر سمجھ لینا اس کے اوپر پھر دیو ہے. اور جب 5 انگل بڑھ جاتی ہے نا تو پھر وہ ہندوانی دیوی دیوتاؤں کی طرف چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. صحیح ہے. یہ تشخیص عام لوگوں کے لیے, نہ بڑی نہ کم ہوئی تو اس کا وہم تھا. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس ہاں آپ بات کریں, یہ بات مناسب نہیں ہے. اچھا حضور, یہ آپ نے اتنے سارے بتائے, تعویذ, جادو, کالا, سفلی, اگور, یہ سارے, تو کسی دن ان کی تعریفات آپ سے پوچھ لی جائیں. بالکل, اگر آپ اجازت دیں گے تو کہ سوالات میں نے شامل کر لوں کہ یہ دیو کیا ہے, اور ان پھر اب یہ ساری چیزیں تشخیص تو ہو رہی ہیں, اب وہ تعویذات کو کیسے اتارے گا, جادو کو کیسے اتارے گا, کالا جادو کیسے اتارے گا, دیو وہ اگور کیسے اتارے گا, سب آپ ایک دن اگر آپ اس حوالے سے اجازت دیں کہ میں یہ ٹاپک رکھ لوں. بالکل آپ رکھ سکتے ہو یہ ٹاپک, کہ جادو کی اقسام وغیرہ وغیرہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں, جو شخص اگر مثال کے طور پر کوئی عام شخص ناپتا ہے اور اس سے کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلا کام یہ کرے, کیا سب سے پہلے یہ کام کرے, 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دن پڑھے. جی. اور ہر دن 1 بوتل پہ دم کرتا رہے, پانی کی بوتل پہ ہر دن پڑھتا رہے. جب 7 دن پورے مکمل ہو جائیں جی. تو پانی سب گھر والوں کو پلائے. خود نہیں پیے, مطلب خود بھی تو پیے گا نا اللہ کے ولی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خود بھی پیے گا, دوسروں کو بھی پلائے گا, سب کو کرے گا, اور گھر میں چھڑکے. صحیح ہے. اگر اس کے اوپر جادو ہے تو اس کا بھی اتار کاٹ کا طریقہ بتا دیتا ہوں. صحیح. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ پھر 9 لیمو لے لے. حضور, یہ جو گھر کو والوں کو پلایا تھا, یہ تشخیص کے لیے پلایا تھا؟ نہیں, تشخیص کے لیے نہیں پلایا تھا, علاج کے لیے پلایا تھا. صحیح ہے. تو یہ کتنے دن پیئیں گے؟ یہ 7 دن پی لے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب میں جادو کے اتار کا بتا دیتا ہوں. جی. 9 لیمو لے لے, ہر لیمو پہ 19 مرتبہ, کیا لیمو پر 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دے. جس مریض کے اوپر یہ اثرات آئے ہیں اس کے اوپر سر کے اوپر رکھے, بسم اللہ پڑھ کے اس کو کاٹ دے. پہلا لیمو سر پہ, پھر سیدھے کندھے پہ دوسرا, پھر تیسرا بایاں کندھا, پھر چوتھا سیدھا یہ جوائنٹ. جی. کتنے ہو گئے؟ 4.
ये ज्वाइंट 5, फिर सीधा घुटना 6 और फिर बायां घुटना 7 और फिर नीचे का पाँव पंजा जो है हमारा, ये पंजा है ना, यहाँ रख के काटे तो 8वां हो गया और फिर बायां हो गया 9वां। 9 लिमो लेने 9 लिमो ले ना, सही सही मैंने 9 ही कहा है। जी जी और 9 काट के जब कट जाए हर लिमो में 19 बार पढ़ के करेगा। उसके बाद 19 मरतबा मरीज के ऊपर से उतारेगा। अच्छा सारे एक अच्छा, ही निशिस्त में एक बात में अपनी बात पूरी कर लूँ। हाँ, एक ही निशिस्त में करना है। अच्छा, बाज़ों बात ऐसा होता है कि जब बंदा काटता है ना तो उसमें से खून जैसा कलर भी आता है, जैसे खून का कलर होता है ना, ऐसे भी खून उसमें आ जाता है। तो इसका मतलब है तुम्हारा काम ठीक हुआ है, सही, वो उतरा है। उसके बाद तुमने उसके ऊपर से 19 मरतबा उतारा, आई बात समझ में। और उतारने के बाद उसको आपने किसी कपड़े में लपेटा, कपड़े में लपेटने के बाद उसको खड्डा खोदा, खड्डा खोद के उसको आपने वहां दबा दिया मट्टी के अंदर। अच्छा, इसको फिर आग जला के इसको जला दिया भी जाता है। जब वो जल जाता है उसी खड्डे को बंद कर दिया जाता है। लेकिन बाद लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं ना, तो वहाँ पाबंदी होती है आग जलाने पर, आग जलाने पे, खड्डा खोदने पे, कुछ दबाने पे, समंदर में फेंकने पे। तो वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो फिर वो घर के अंदर मट्टी में कहीं भी दबा दे जाके, बस दबा दें घर दबा के अंदर, दें। 4 दीवारी के चार अंदर। दीवारी के अंदर कहीं भी। उसका कोई नुकसान नहीं है। अक्सर देखा होगा आपने बड़े घरों के अंदर जो बाहर मुल्क रहते हैं वहाँ गार्डन वार्डन भी होते हैं सब कुछ।